ہانی او ہانی کدھر ہو تم؟ وہ جو ابھی حویلی میں رات کا کھانا لگوا کر فارغ ہو کر انیکسی کی جانب آئی تھیں، سامنے ہی اپنی بیٹی کو نہ پا کر آوازیں دیتی چارپائی پر بیٹھ گئیں، جبکہ ہانی جو ابھی شاہ صاحب کے سرد و سپاٹ انداز کے بارے میں سوچ رہی تھی، اماں کی آواز سنتے ہی سر پر پیر رکھتے باہر دوڑی۔ جی جی اماں ادھر آؤ۔ وہ جو ابھی اس پر ہانڈی جلنے کا غصہ اتارنے والی تھیں، بیٹی کی معصوم اور حسین صورت دیکھ کر سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھتا محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھاتے بولیں، میرے بچے نے کچھ کھایا ہے؟ وہ چاہے اسے جتنا بھی ڈانٹ لیتیں، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ ان کی کل کائنات اور جینے کی وجہ تھی۔ جبکہ اس نے معصومیت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے اپنا انکار اماں تک پہنچانے کی کوشش کی، جبکہ وہ جو پہلے ہی اس کی کھانے میں چوری والی عادت سے واقف تھیں، پیار سے اسے گھورتے، اس کے سر پر چپت لگاتے، اس کا ماتھا چومتے، تجھے کتنی بار کہا ہے ہانی، کھانا ٹائم سے کھا لیا کر میرا بچہ۔ جب تو بھوکی ہوتی ہے تو مجھے سارا دن ٹینشن لگی رہتی ہے۔ جبکہ وہ جو اماں کی ڈانٹ پھٹکار کی منتظر نظریں جھکائے بیٹھی تھی، پہلے اماں کے ماتھا چومنے اور پھر اتنی فکر سے بھرپور استفسار پر حیرت سے نکلتے فوراً سے اماں کو اپنے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لیتی لاڈ سے ان کے ساتھ چپکی، چل اب کھانا کھا، دیکھ میں اپنی سونی دھی کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی لے کر آئی ہوں، ابھی گرم ہے۔ مجھے پتہ تھا اپنی خرافاتی دماغ والی بیٹی کا، جس کے دماغ میں سوائے شرارتوں کے اور کوئی چیز نہیں آتی۔ جبکہ اس نے بریانی کا نام سنتے ہی فوراً سے اماں کے ہاتھ سے پلیٹیں پکڑیں اور اوپر والی پلیٹ ہٹاتے ہی بریانی کی خوشبو نے جیسے اسے اپنے منہ میں لینے کا مشورہ دیا، اس نے فوراً ہاتھوں سے پہلا لقمہ ماں کے منہ میں ڈالنے کے بعد دوسرے لقمے سے جیسے اپنا منہ بھرا، اس کی ماں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو وہ بھرے منہ سے مسکراتے جیسے اپنی ماں کے اندر ایک نئی روح پھونک رہی تھی۔ کھانے کی میز انواع و اقسام کے گرما گرم لذیذ پکوانوں سے مہک رہی تھی، جبکہ دائیں بائیں نشستوں پر بیٹھے اماں صاحب اور مہربان عالم شاہ سردار صاحب کا انتظار کرتے بار بار سیڑھیوں کا منہ تک رہے تھے، کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا زریر شاہ کی تو کئی راتیں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی گزرتی تھیں، وہ کم ہی ان کے قابو میں آتا تھا۔ اگر اس کو کوئی لگامیں ڈالنے والا تھا تو وہ اس کا بڑا بھائی اور حزام سردار صاحب تھا۔ کیا بات ہے بیگم، ابھی تک حزام شاہ نیچے کیوں نہیں آئے؟ مہربان عالم شاہ نے آج خلاف معمول بیٹے کو لیٹ پاتے مہکار بیگم یعنی کہ اماں صاحب سے استفسار کیا۔ سائیں آپ تو جانتے ہیں میرا بچہ سارا دن قبیلے کے جھگڑوں اور زمینوں کے معاملات میں پھنسا رہتا ہے۔ ارے وہ دیکھیں وہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے بارے میں کوئی اور بات کرتے، اماں صاحب حزام شاہ کو بلیک شلوار قمیض پر براؤن شال اوڑھے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر مہربان عالم شاہ کو اس کی طرف متوجہ کرتے بولیں، سلام اماں صاحب، سلام بابا صاحب۔ حزام شاہ نے ان کے قریب آتے سربراہی کرسی کو گھسیٹتے اس پر بیٹھتے ہوئے دونوں کو ادباً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں رہ گئے تھے حزام شاہ؟ مہربان عالم شاہ نے اس کے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ بابا صاحب بس وہ ذرا فریش ہونے میں دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ کھانا شروع کریں۔ شائستگی سے ان سے معذرت کرنے کے ساتھ ہی انہیں کھانے کی جانب متوجہ کر چکا تھا، جہاں اب کھانے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ بابا صاحب کل مجھے فرقان کی شادی پر جانا ہے۔ جبکہ وہ جو کھانا کھا رہے تھے اس کی آواز پر سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھتے مسکرائے۔ وہ فرحان کو بہت اچھے سے جانتے تھے، جو حزام شاہ کا بچپن کا دوست تھا۔ دیکھ لو برخوردار، تمہارے سارے دوست شہنائیاں بجا رہے ہیں، تمہارے کب تک ارادے ہیں، شادی وادی کرنی ہے کہ نہیں؟ جبکہ شادی کے نام پر حزام شاہ کے سامنے وہ شرارتوں سے بھرپور مگر اس کے سامنے ڈرا سہما رہتا، وہ خوبصورت اور دلنشین چہرہ پورے حق سے اس کے ذہن کے پردے پر براجمان ہوا۔ کیوں نہیں کرنی بابا صاحب، یہ فرحان کی شادی سے فارغ ہو لوں، اس کے بعد میں آپ سے اسی سلسلے میں تفصیلی ملاقات کروں گا۔ جبکہ اماں صاحب جو کب سے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی
تھیں، شادی کے نام پر بیٹے کے چہرے پر آتی چمک سے چونک کر مزید اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کون ہے وہ حزام شاہ؟ اپنی اماں کو بھی نہیں بتائیں گے؟ بتاؤں گا اماں، بتاؤں گا اماں سائیں، بلکہ ملواؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے محبوب کا معصوم مکھڑا بھلا کسی کو کیسے ناپسند ہو سکتا تھا، جبکہ اماں سائیں جو اپنی بھانجی انمول کو بہو بنانے کا سوچے بیٹھی تھیں، فی الحال کے لیے کچھ سوچتے خاموشی اختیار کر گئیں، لیکن یہ تو طے تھا کہ بہو اور حویلی کی سردار بیگم تو ان کی انمول ہی بنے گی۔ کون؟ ارے بھئی صبر کرو، آ رہی ہوں، مسلسل بجتے دروازے سے جھنجھلاتے ہوئے حلیمہ بی نے اکتا کر جیسے ہی داخلی دروازے کا پٹ وا کیا تو وہاں اتنے بڑے بڑے پھولوں کے گلدستے لیے کھڑے داد بخش اور حویلی کے دو اور ملازموں، جن کے منہ گلدستوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، کو دیکھ کر حیرت سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ وہ حلیمہ بی سردار سائیں نے بھجوائے ہیں۔ داد بخش نے پھولوں کے گلدستے حلیمہ بی کو پکڑاتے ملازموں کو بھی پھول اندر رکھنے کا اشارہ کیا، جو کہ بھاگ کر آتی ہانی صاحبہ نے جیسے ایک گلدستہ جھپٹا تھا جسے وہ اب سنبھالنے میں ہلکان ہوتی ڈول رہی تھی۔ پر پتر، یہ اتنے پھول ہم نے کیا کرنے ہیں؟ داد بخش جو ہانی کو ننگے پیر اور ڈولتے دوپٹے کے ساتھ دیکھ کر وہاں سے نکلنے کے ارادے سے مڑا تھا، ان کے سوال پر ویسے ہی مڑے ہوئے جواب دیتے نکل گیا، وہ جی شاہ سردار سائیں سے پوچھ لیں آپ، انہوں نے ہی کہا تھا، جبکہ حلیمہ بی نے دروازے پر رکھے ہوئے رنگ برنگے پھولوں کے گلدستے، جن کو ایک ایک کر کے ہانی صاحبہ خوشی سے اچھلتی اندر لے جا رہی تھی، کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ ہانی رک، یہ تو نے سردار سائیں کو کہا تھا نا؟ کیا ہے اماں، میں نے نہیں کہا تھا، وہ تو انہوں نے مجھے پھول توڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے بھجوا دیے ہوں گے، ہانی نے اماں سے بازو چھڑواتے منہ بسورتے جواب دیا۔ تم باز آ جاؤ ہانی، نہیں تو میں نے کسی دن تیری ایسی دھلائی کرنی ہے کہ تیری ساری نسلیں سدھر جائیں گی۔ اچھا نا اماں، چھوڑ اس بات کو، اب نہیں کرتی کچھ ایسا، پر تو سردار سائیں سے بات کر نا کہ وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں، پھر میں بھی 16 جماعتیں پڑھ جاؤں گی۔ دیکھو نا وہ کتنے اچھے ہیں، وہ تو تمہاری بات بھی مان لیں گے، ہانی نے جیسے ماں کی نصیحت کو ہوا میں اڑاتے پرشوق نظروں سے اپنی ہی ہانکی تھی۔ تم نا اندر دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں جوتی اتاروں، وہ جو ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہی ان کا بہت احسان ہے، اور تو بھی اب اپنی حرکتوں سے باز آ جا، سمجھی؟ اب اندر جا اور ان سوغاتوں کو بھی اندر لے آ۔ حلیمہ بھی بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہو گئیں۔ نہ کرو بات، ہانی خود بھی کر سکتی ہے، کیا ہوا جو ان سے تھوڑا ڈر لگتا ہے، پر وہ جن تو نہیں ہیں، ابھی بھی دیکھو کتنے پھول دیے ہیں مجھے، ہائے اللہ! ماں ان کے انکار پر خود ہی سردار سائیں سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی اور پھر پھولوں پر وارث جاتی۔ فرتے جذبات سے انہیں چومتی اندر لے کر بھاگی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ زریر شاہ، کوئی حویلی کی خیر خبر بھی ہوتی ہے یا سارا دن سڑکیں ہی ناپتے رہتے ہو؟ حزام شاہ نے زریر شاہ کے سلام کا جواب دیتے جیسے کڑے لہجے میں استفسار کیا تھا، جبکہ دوسری جانب کراچی والے گھر میں موجود زریر شاہ جانتا تھا کہ حزام شاہ کو اس کی ریسنگ والے مقابلے کے بارے میں بخوبی پتہ ہوگا، اس لیے اب اپنی متوقع کلاس لگنے سے بخوبی آگاہ بھی تھا۔ معاف کیجیے گا بھا سائیں، کل کراچی والی میٹنگ اٹینڈ کر کے حویلی حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور چچا کے گھر بھی گئے تھے؟ حزام شاہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اور نینا ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع کم ہی ضائع کرتے ہیں، اس سے استفسار کر رہا۔
تھا۔ جی بھاسائی، وہ سب ٹھیک ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، رکھتا ہوں، کل حویلی میں ملاقات ہوگی پھر، اللہ حافظ۔ جی بھاسائی، انشاءاللہ ضرور، اللہ حافظ۔ زریش شاہ فون بند کرکے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اپنے لیے ایک فارمل سوٹ نکال کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اسے اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ حزام شاہ کے کل حویلی پہنچنے سے مراد کل ہی پہنچنا ہوگا، اس لیے وہ آج میٹنگ نمٹا کر نینا کے ساتھ اچھا سا لنچ کرنے کا ارادہ کیے جیل سے بالوں کو سیٹ کرتے خود پر اچھی طرح پرفیوم سپرے کرکے نک سکسا تیار سیٹی کی دھن بجاتا کمرے سے نکلا۔ ٹھک ٹھک، بابا سائیں میں اندر آ جاؤں؟ کمرے کے دروازے کو بجاتے حزام شاہ نے اجازت مانگی تو جیسے اماں شاہ اپنے بیٹے کی آواز سنتے ہی فوراً نہال ہوتے، دروازہ کھول کے اس کے صدقے واری جاتیں، اسے اندر لے آئیں۔ اللہ سلامت رکھے میرا بچہ، اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تم جب چاہے آؤ۔ اماں سائیں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اماں سائیں کی بات پہ سر کو ہلاتے براؤن شلوار قمیض پر سیاہ چادر کو اوڑھے حزام شاہ نے اپنا مدعا سامنے رکھا تو اتنی دیر سے خاموشی سے سب دیکھتے بیڈ پر بیٹھے مہربان عالم شاہ فوراً اٹھ کر اس کی دائیں جانب رکھی کرسی پر آ بیٹھے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تو نے میرا دل خوش کر دیا میرے شیر۔ ضرور ہوگا نکاح، بلکہ پورے دھوم دھام سے ہوگا، آخر کو قبیلے کے سردار کی شادی ہے۔ مہربان عالم شاہ نے جوشیلے انداز میں جیسے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہاں ہاں میرا پتر، ہم کل ہی سلمیٰ شاہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک منٹ اماں سائیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ کو ایک آدھ دفعہ پہلے بھی بتا دیا تھا کہ میں انمول سے شادی نہیں کروں گا۔ حزام شاہ نے ماں کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر جیسے ان کی غلط فہمی کو دور کیا۔ اس کی کئی دفعہ اپنی ماں سے اس موضوع پر بات ہو چکی تھی، جس پر اس نے انہیں صاف انکار کرتے ہوئے اس بات کو ختم کرنے کا اشارہ کیا تھا، پر اس کی ماں نے شاید ابھی تک اس بات کو ختم نہیں کیا تھا، یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھیں، پر خیر وہ آج ان سے اس موضوع پر حتمی بات کر لے گا۔ تو پھر کس سے کرنی ہے حزام شاہ؟ مہکار شاہ کو خاموش دیکھ کر مہربان عالم نے اس سے پوچھا، جبکہ وہ جو اپنی ماں کی ایک ہی رٹ کو ابھی بھی جان کر بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، کیونکہ انمول کا نام ہی اپنے نام کے ساتھ جڑتے دیکھنا اسے شروع سے ہی ناپسند تھا۔ فوراً خود کو کمپوز کرتے باپ کی جانب دیکھا، حلیمہ بی کی بیٹی ہانی سے۔ دھڑام دھڑام دھڑام، اور یہ گرے تھے آسمان ان دونوں کے سر پر، جس پر سب سے پہلے مشتعل ہوئیں اماں سائیں کو ہوش آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حزام شاہ؟ وہ کمی کمین جن کو تم پتہ نہیں کدھر سے اٹھا کر لائے ہو، اب وہ لڑکی اس حویلی کی بہو بنے گی؟ اب تم اسے سردار بیگم کا رتبہ دو گے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہ اس کو پہننے کی تمیز ہے، نہ کوئی رہنے سہنے کا سلیقہ، اور ڈھنگ آخر نظر کیا آیا تمہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی میں؟ بس اماں سائیں، بس، اور مزید کوئی بات اس کے خلاف نہیں کریں گی آپ؟ وہ جو کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھا ان سے ہانی کے پھوہڑ پن کی داستان سن رہا تھا، انہیں خاموش نہ ہوتا دیکھ کر آخر پھٹ پڑا، جبکہ اماں سائیں ششدر نگاہوں سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھیں، جو کہ ان کے نزدیک ایک بدذات کمی کمین کے لیے پہلی بار ان کے سامنے اس طرح سے بولا تھا۔ سب انسان برابر ہیں اماں سائیں، اگر کوئی کسی سے بہتر ہے یا بلند ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر، باقی سب ہم انسانوں کے گھڑے ہوئے تفرقات اور فلسفے ہیں۔ بہرحال بابا، آپ کو بھی کوئی اعتراض ہے؟ ماں کو اپنے طریقے سے جواب دیتا اب وہ باپ کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں میرے شیر، جیسے تمہاری خوشی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے، اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ
پیچھے نہیں ہٹے گا اور بحیثیت سردار اس کا فیصلہ مانا بھی جانا تھا۔ ویسے بھی ان کو ہانی یا انمول دونوں سے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ اماں سائیں آپ ٹینشن نہ لیں، وہ تھوڑی لاؤبالی ضرور ہے، پر میں اس کو سمجھاؤں گا تو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھ جائے گی، آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ باپ کی جانب سے مطمئن ہوتے ماں کو خاموش بیٹھا دیکھ کر ان کے گرد اپنا بایاں بازو پھیلا کر ان کے ماتھے کو چومتے حزام شاہ نے جیسے انہیں ہانی کی طرف سے پرسکون کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، جب کہ وہ بھی ابھی کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سردار کے فیصلے کے خلاف نہیں بولا جاتا، اور ویسے بھی وہ اپنے بیٹے کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی